السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ حاجی صاحب نے بھی اپنا ایک تجربہ جو کہ درود شریف کے متعلق تھا اس محفل میں ذکر کیا۔ اس ٹاپک کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ حاجی صاحب نے اپنا تجربہ درود شریف کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بار میں دوران سفر، جب کہ ان دنوں میں کپڑے کا کام کرتا تھا، ایک بار ایسا ہوا میرے 530 تھان کپڑے کے پڑے تھے، ان کو دیمک لگ گئی۔ میں پریشان ہوا کہ لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ یکایک میرے دل میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ درود شریف پڑھا جائے۔ الحمدللہ میں روزانہ 70,000 درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے اور میرے گھر والوں نے بھی درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ صرف چند ہی دنوں میں ایک گاہک آیا، میں نے اس کے ساتھ کپڑے کا سودا کیا، لیکن پہلے بتا دیا کہ اس کو دیمک لگ گئی ہے۔ اس نے مال دیکھنا چاہا۔ جب مال دیکھا تو وہ تو بالکل درست اور پہلے سے زیادہ خوبصورت اور شاندار تھا۔ میں حیران ہوا اور درود شریف کے کمالات پر اش کر اٹھا۔ اکثر راتوں کو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرے چہرے اور جسم پر پھول پھیر رہا ہے، پھر میری آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ سال ہر سال سے آزمائی ہوئی اس بات کی علامت ہے کہ اب صحابی بابا اور حاجی صاحب کی آمد ہے۔ واضح کرتا جاؤں، ان کی حاضری کے کئی انداز ہیں، لیکن یہ انداز بھی کبھی ہو جاتا ہے۔ ایک انداز یہ بھی ہے کہ مجھے چیل کی آواز آتی ہے یا کبھی گرانے کی آواز، جیسے کوئی چیتا یا شیر گرا رہا ہو۔ ایک بار میرے جنات دوست میرے پاس بیٹھے مجھے غیاث الدین بلبن مغل بادشاہ کے چشمدید واقعات سنا رہے تھے۔ وہ رعایا کے ساتھ کیسا تھا اور اس کے دن رات کیسے تھے، کہنے لگے۔ ان کے دور میں ایک بزرگ تھے جن کا نام بھی غیاث الدین افرادی تھا، بہت صاحب کمال پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ بادشاہ ان کے پاس بھی جا کر رات گزارتا، کبھی دن میں چھپ چھپا کر جاتا۔ جب بھی جاتا اس سے بڑی ہستیوں کا دیدار ضرور ہوتا۔ ایک بار بادشاہ نے پوچھا کہ مجھے دیدار کیوں ہوتا ہے، یہ چیز محل میں نہیں ہوتی؟ تو بادشاہ کو افرادی بزرگ نے بتایا، دراصل ہم رزق حلال دیتے ہیں اور سارا دن سورہ اخلاص کا ورد کرتے ہیں۔ فرمایا، جو سورہ اخلاص کا بے شمار ورد روزانہ ہزاروں کی تعداد میں کرتا ہے تو 2 سال کے بعد اس کے پاس شاہ جنات نیک صالح جنات کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، جو اس کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں اور اس کے ہر کام میں اس کی خدمت کرتے ہیں، حتیٰ کہ دن رات اس کی غلامی کرتے ہیں۔ خود میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے میری ڈیوٹی لگائی کہ میں ٹھٹھہ کے قبرستان مکلی میں سورہ اخلاص تسمیہ کے ساتھ طویل دنوں کے لیے بہت بڑی مقدار اور بہت قلیل خوراک کے ساتھ دن رات پڑھوں۔ چونکہ ان کی اجازت تھی، پھر دعا اور توجہ تھی، تو یہ عمل میں نے کیا اور خوب محنت و دھیان اور یکسوئی سے کیا۔ دوران عمل مجھے حیرت انگیز واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب میں سورہ اخلاص کا عمل کر رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ کمبل جو کہ میں نے سخت سردی کی وجہ سے اوڑھی ہوئی تھی، اس میں کچھ سرسراہٹ اور حرکت محسوس کی۔ میں نے کمبل کا کونا اٹھایا تو ایک سانپ بہت بڑا کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے جھاڑا، وہ بھاگ گیا۔ میں پھر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس طرح دوسرے کونے میں سانپ کی حرکت محسوس ہوئی۔ اب میں اٹھا نہیں بلکہ اپنے عمل کی توجہ کو سلطان الاذکار کی شکل میں لا کر اس کی طرف توجہ کی۔ واقعی محسوس ہوا کہ اثر شروع ہو گیا ہے۔ چند منٹ ایسا کیا ہی تھا کہ پھر دیکھا کہ ایک جلی ہوئی رسی اور اس کی راکھ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ راکھ جھاڑ دی۔ پھر ایک بار عمل کر رہا تھا کہ چھوٹا سا کتے کا بچہ سردی سے تھرتھراتا ہوا اور کوں کوں کرتا ہوا میرے موٹی کمبل میں گھس گیا۔ میں نے اس کو کمبل میں جگہ دے دی۔ تھوڑی دیر تو وہ کوں کوں کرتا رہا، پھر وہ پرسکون ہو گیا، جیسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی سردی ختم ہو گئی ہو۔ پھر میں نے اسے سوتے ہوئے پایا اور پرسکون پایا۔ اب روزانہ اس کا معمول ہو گیا، حتیٰ کہ چند دنوں کے بعد میں اس کا منتظر رہنے لگا۔ چونکہ میرے عمل میں بقیہ 23 دن رہتے تھے اور آخری دن تک وہ کتے کا بچہ میرے پاس آتا رہا۔
میں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھتا اور تہجد پڑھ کر عمل ختم کرتا۔ اب اس ویران میلوں میں پہلے قبرستان میں جہاں ہر طرف ہو کا عالم تھا، بالکل سناٹا و ویرانی، خاموشی، خوف و ہراس اور ہر طرف جنات کا راج، لیکن اب وہ کتے کا بچہ میرا ساتھی بن گیا۔ آخری دن جس دن وہ عمل ختم ہونا تھا وہ آیا اور حسب معمول میری کمبل میں گھس گیا۔ میں اپنا عمل کرتا اور پڑھتا رہا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکلا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور رفتہ رفتہ وہ بڑا ہونا شروع ہو گیا، اتنا بڑا کہ اونٹ کے برابر نظر آنا شروع ہو گیا۔ ادھر میرا عمل ختم ہو گیا۔ اونٹ کی مثل کتا بولا کہ میرے اوپر بیٹھو۔ میں اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے لے کر چلتا گیا، حتیٰ کہ سارے قبرستان کی سیر کرائی، جگہ جگہ جنات کے لشکر دیکھے، کئی جیلیں دیکھیں جن میں سرکش اور ڈاکو، چور، لٹیرے اور بدکار جنات کو سزائیں دی جا رہی تھیں۔ جنات کے بچے کھیل رہے تھے، کوئی کھانا پکا کر بانٹ رہا تھا تو کوئی کسی اور مشغلہ میں مصروف تھا۔ اس نے ایک خاص قسم کا چھوٹا بھنا ہوا گوشت تھا، مجھے بھی دیا اور کہا کہ یہ حلال ہے۔ میں نے کھایا، واقعی لذیذ اور بہت ذائقہ دار تھا۔ ایک جگہ ہم گزرے تو جنات میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے مجھے بتایا تھا کہ جب بھی کسی کا جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھو تو پڑھو واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ میں نے وہ پڑھا اور سانس روک کر پڑھا، اور جب سانس ٹوٹنے لگا تو وہ پھونک ماری، بس ایک دم ان کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ کیونکہ اس جھگڑے کو کئی لوگ ختم کرانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ختم نہیں کرا سکے تھے، اس لیے ایک شخص درمیانی عمر کا میری طرف متوجہ ہوا، لوگوں سے مراد جنات پڑوسی، اور کہا کہ تو نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ آیت۔ کہا کہ مجھے بھی اجازت دے دیں۔ میں نے کہا کہ نامعلوم تو اس کو غلط استعمال کر لے یا درست، کیونکہ اس آیت کے اور بے شمار فوائد ہیں۔ کہنے لگا میں بالکل درست استعمال کروں گا، بلکہ اس کے بدلے میں آپ کو ایک اور عمل دوں گا جس کا آپ کو انوکھا فائدہ ہوگا کہ جس کی لڑکیاں پیدا ہوتی ہوں یا بے اولاد ہو وہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا اور بے اولاد کبھی محروم نہیں رہے گا، اور اگر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو وہ یہ عمل کرے تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ اور ابھی اس کے فوائد بتائے۔ مسلمان تھے، کہنے لگے میں نے بڑے بڑے علماء، صلحاء اور بزرگان کی خدمت کی ہے۔ ہر رات افغانستان کے علماء، بغداد کے بزرگان، اچ شریف کے بزرگان، سندھ کے بزرگان، دلی کے فقراء، مدینہ کے محدث بزرگوں کی بھرپور خدمت کی ہے اور ان سے لازوال موتی لیے ہیں۔ اس عمل کے بدلے وہ موتی آپ کو دوں گا، کیونکہ بہت عرصے سے ان کا جھگڑا ہو رہا تھا اور وہ کہنے لگا ہمارے ہاں جھگڑا جب ہوتا ہے تو اس کی آگ ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ میں چونکہ ان کا پڑوسی ہوں اور خود میری عبادت اور مراقبے میں خلل ہوتا ہے، میں نے اپنے عمل اور طریقے کئی آزمائے لیکن میں ناکام رہا۔ آپ کے طریقے نے ان کا جھگڑا ختم کر دیا ہے اور نفرت کی آگ محبت میں بدل گئی ہے، لہٰذا یہ عمل لینے کے لیے آپ کو سارے عمل جو میں نے صدیوں کی محنت سے حاصل کیے ہیں وہ دینے کو تیار ہوں۔ اتنی دیر میں وہ اونٹ نما کتا جس پر میں سوار تھا بولا ہاں ضرور دے دیں۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں لاہوت کے عالم کی ایک مخلوق ہوں، نہ انسان ہوں نہ جن ہوں، سورہ اخلاص کا عامل ہوں۔ اب تک تمہاری دنیا کے حساب کے مطابق میں نے 673 ارب سورہ اخلاص پڑھ لی ہے۔ پھر وہ سورہ اخلاص کے جو فوائد اور فضائل بتانے لگے میں خود حیران
حیران ہو گیا، پھر کہا کہ میں اب سدا تمہارا خادم ہوں، ساری زندگی تمہاری خدمت کروں گا۔ واقعی وہ ابھی تک میرا دوست ہے۔ آخر کار میں نے اسے جھگڑا ختم کرنے والی آیت کی اجازت دے دی۔ وہ بہت خوش ہوئے، میرا ماتھا چوم لیا، پھر وہ جواہر اور انمول ہیرے جو ان کے پاس تھے مجھے دینا شروع کیے۔ یقین جانیے جن چیزوں کو آج تک میں نے معمولی سمجھا تھا وہی میرے لیے قابل قدر بن گئیں۔ میں سنتا جا رہا تھا، علامہ لاہوتی فرمانے لگے، اور حیران ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے، پھر انہوں نے مجھ سے دوستی کا عہد کیا اور ایک لفظ دیا کہ جب بھی آپ یہ لفظ سانس روک کر پڑھیں گے میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ آج تک جب بھی ان کی ضرورت پڑی ہے میں نے وہی لفظ سانس روک کر صرف چند بار کہا تو وہ عامل جن میرے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ سندھی آدمی کی شکل و صورت اور سندھی آدمی کے لباس اور لہجے میں آتے ہیں۔ وہ کام جو ناممکن ہو کلام الہی سے منٹوں میں سلجھا دیتے ہیں۔ میں عامل جن کو بار بار تکلیف نہیں دیتا لیکن اس باکمال شخصیت کو یاد ضرور کرتا ہوں۔ میرے پاس ایک سابقہ حکمران آئے کہ میرا فلاں کام کرا دیں، میں نے اس عامل جن کو بلایا اور ان کا کام کرا دیا۔ اب وہ حکمران فوت ہو گئے ہیں۔ جب میں عامل جن سے اجازت لے کر رخصت ہونے لگا تو انہوں نے مجھے ایک پتھر دیا جو چکنا چھوٹا سا پتھر تھا، بظاہر عام سا، لیکن اس کے فوائد مجھے بتائے کہ آپ جب بھی اس کو زبان لگائیں گے تو یہ پھل کھانے یا ڈش کا ذائقہ دے گا اور اسی پھل یا ڈش سے پیٹ بھرے گا اور اس کے ذائقے کا ڈکار آئے گا۔ میں نے سینکڑوں بار اس پتھر کو آزمایا، واقعی مفید پایا۔ آج تک وہ پتھر میرے پاس ہے۔ ایک بار ایک غریب آدمی حج پر جا رہا تھا، اسے میں نے غائب ہونے والی آیت بتائی کہ وہ بغیر رقم کے چلا گیا اور پتھر دیا۔ 82 دن وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہا اور یہی پتھر اس کی خوراک کی ساری ضروریات پوری کرتا رہا۔ اس کے بعد میں آپ کو وہ جھگڑے والی خاندان کی کہانی سناؤں گی جو علامہ لاہوتی نے بیان کی ہے۔ اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اگلا پارٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔